الله وبركاته. لقد أنعم الله تعالى على الإنسان بنعم لا تحصى ومن العدم الأبناء فلا أبناء ليسوا مجرد بهجة للعين بل هم أمانة ومسؤوليات سيسأل عنها المرء يوم القيامة. اللہ العظیم. وہ کوشش ہی کیا ہے جو اپنے لیے ہو، وہ کوشش ہی کیا ہے جو اپنے لیے ہو، تو غیروں کے کام آ کے ہمت یہی ہے. میری ماں اور بہنوں، مجھے اس حدیث کے تحت اولاد کے پرورش سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کرنی ہے جو انشاءاللہ ماں باپ اور اولاد دونوں کے لیے فائدے مند ثابت ہوگی. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، آپ نے فرمایا تم میں سے ہر ایک محافظ ہے اور ہر ایک سے اپنی رعایا کے بارے میں باز پرس ہوگی. بادشاہ محافظ ہے، خداوند محافظ ہے، اور عورت شوہر کے گھر اس کے بچوں پر محافظ ہے. اور تم میں سے ہر ایک اپنی ماتحتوں کے بارے میں سوال ہوگا. مجھے اس حدیث کے ایک جملے والمرأة راعیۃ علی بیت زوجها ووالد کو سامنے رکھ کر بات کرنی ہے. دیکھو میری ماں اور بہنوں، اولاد اکرم صلی اللہ کی نعمتوں میں سے بہت بڑی نعمت ہے. یہی وجہ ہے کہ جس عورت کو بچے نہ ہو معاشرے میں اس کو منحوس سمجھا جاتا ہے، جبکہ ایسا سمجھنا غلط اور برا ہے. یہ مشیت خدا بندی ہے. ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء. یہ اللہ کا فضل ہے، جس کو چاہے عطا فرمائے. جیسے اولاد بڑی نعمت ہے، اس کے حقوق اہم اور بڑے ہیں جن سے ہم نا واقف ہے اور اولاد کے حقوق ادا نہیں کرتے. میری ماں اور بہنوں، جب بچہ پیدا ہو، لڑکا یا لڑکی، پہلے اللہ کا شکر بجا لاؤ. آج کل اگر لڑکی پیدا ہو جائے تو طبیعت پر بوجھ ہوتا ہے. بعض عورتیں اپنی زندگی میں تنگی محسوس کرنے لگتی ہے، جبکہ میرے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لڑکی کی پرورش پر اس اہمیت کے ساتھ جنت کی بشارت دی، اتنی اہمیت کے ساتھ کہ لڑکوں کی پرورش پر جنت کی بشارت نہیں دی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ سے روایت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کے یہاں لڑکی پیدا ہو پھر وہ نہ تو اس کو تکلیف پہنچائے اور نہ توہین نہ قدری کرے اور نہ محبت برتاؤ میں لڑکوں کو اس پر ترجیح دے تو اللہ تعالیٰ لڑکی کے ساتھ اس سلوک کے صلہ میں جنت عطا فرمائیں گے. ایک دوسرے حدیث میں فرمایا جس کی راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ہے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس بندے یا بندی پر اللہ کی طرف سے لڑکیوں کی ذمہ داری ڈالی گئی اور اس نے اس ذمہ داری کو پورا کیا، اس نے سلوک کیا، یہ بیٹیاں اس کے لیے دوزخ سے بچاؤ کا سامان بن جائے گی. یہی ہے لڑکی کی پرورش پر اجر و ثواب. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو لڑکیوں سے بہت محبت فرماتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کے بارے میں فرمایا فاطمہ بضعۃ منی، فاطمہ میرے جگر کا ٹکڑا ہے. خیر میں اصل مقصد پر آتی ہوں. شکر خدا بندی کے بعد سب سے پہلے بچے کو کسی کپڑے صاف کر کے آزان پڑھوا دو، کیونکہ بچہ پیدا ہوتے ہی بچے پر شیطان تسلط کر لیتا ہے. آزان سن کر شیطان فوراً بھاگ جاتا ہے، اسی لیے آزان میں تاخیر نہ کرے تاکہ بچے شیطان کے اثر سے محفوظ رہے. بعض عورتیں لاپرواہی کرتی ہے اور 8 دنوں کے بعد بچے کے کان میں کسی دوسرے سے آزان پڑھواتی ہے. یہ غلط ہے. آزان کے لیے امام یا مؤذن کا ہونا ضروری نہیں، بلکہ گھر کا کوئی بھی فرد آزان پڑھ سکتا ہے. دائیں کان میں آزان اور بائیں کان میں تکبیر کلمات کہہ دیے جائے، یہ آزان کا طریقہ ہے. دوسرا، بچے کا نام اچھا رکھو. حدیث میں اچھا نام رکھنے کا حکم فرمایا ہے. حضرت شاہد رضی اللہ عنہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا کوئی اولاد ہو تو اس کا نام اچھا رکھو اور اس کو ادب و اخلاق سکھاؤ. فرمایا وَأَدِّبُ، اور اچھا نام کون سا اس کا بھی فیصلہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ ماں باپ پر لازم ہے کہ اچھا نام رکھے اور اچھا نام وہ ہے جن سے اللہ کا بندہ ہونا معلوم ہوتا ہے، جیسے عبداللہ، عبد الرحمن، عبد الاحد وغیرہ. اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نبیوں کے نام پر نام رکھو. اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب نام عبداللہ، عبد الرحمن ہے اور سب سے برا نام حرب اور مرہ ہے. حرب لڑائی، مرہ کربے کو کہتے ہیں. مطلب ہے کہ نام معنی ہونے چاہیے یعنی اچھا ہو. اسی طرح بندوں کا ستا وغیرہ یہ نام لے کر پکارتے ہیں، یہ سب نام غلط ہے. یہ سب نام
برے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے نام ناپسند تھا. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم کان یغیر الاسم القبیح کہ ایسے برے نام کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بدل دیا کرتے تھے. اسی لیے میری ماں اور بہنوں, آج کل جو گڈو ببلو وغیرہ نام لے کر پکارتے ہیں یہ سب نام غلط ہے. یہ سب نام اسلام کے خلاف نام ہے. ایسے ناموں سے احتراز کرنا چاہیے. تیسرے, اگر آپ کے یہاں گنجائش ہو تو پیدائش کے روز بعد عقیقہ کرائے, یعنی لڑکی کی جانب سے 1 بکرا اور لڑکے کی جانب سے 2 بکرا ذبح کر کے کچا یا پکا گوشت بکرا ارزوں کو کھلا دیا جائے. اگر کم گنجائش ہو تو لڑکے کی طرف سے بھی 1 بکرا ذبح کیا جا سکتا ہے. عقیقہ سے بچے کے اوپر آنے والی مصیبتیں ٹل جاتی ہے. میری ماں اور بہنوں, جب بچہ بولنے لگے تو سب سے پہلے کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھا دو, اور کلمہ پر یقین جما دو کہ اللہ ہی رزق دیتے ہیں. سب چیزوں کو اللہ نے پیدا کیا. بچہ اگر شرارت کرے تو اس کو اللہ سے ڈراؤ کہ شرارت نہ کرے, اللہ میاں ناراض ہو جائیں گے. بار بار کہنے سے بچے کو یقین ہو جائے گا کہ اللہ سب چیزوں کو دیکھتا ہے, مجھے بھی دیکھ رہے ہیں اور میرے شرارت کو بھی دیکھ رہے ہیں. بعض عورتیں تو شرارت کے موقع پر بچے کو اللہ سے ڈرانے کے بجائے بلی, شیر, گیدڑ سے ڈراتی ہے. اس سے بچے کا دل کمزور ہوتا ہے. نتیجتاً بچہ ہر چیز سے ڈرے گا اور اللہ سے نہیں ڈرے گا, جس کے نتیجے میں نافرمانی کا عادی بنے گا اور ماں باپ کی عزت نہیں کرے گا. بچہ کچھ اور سمجھدار ہو جائے تو چھوٹی چھوٹی صورتیں روز نماز کے لیے یاد کرنا شروع کر دو تاکہ نماز کا محافظ بنے. آج کل اسلامی حالات زبان شکایت کر رہے ہیں کہ افسوس میری طرف بالکل بھی توجہ نہ رہی. یہ بتلائے کہ اسلام کی حفاظت آپ کے ذمہ ہے یا نہیں. اگر ہے تو اسلام کی حفاظت کیوں نہیں کرتے؟ کیا یہودی و نصارہ اسلام کی حفاظت کریں گے؟ خود کی جب اپنے ہی سامان کے مالک کی حفاظت نہ کرے تو اور کون کرے گا؟ میری ماں بہنوں, اسی لیے نماز یاد کرو اور بچوں کو نماز کا عادی بناؤ. بچہ کچھ اور بڑا ہو جائے تو دینی زندگی پر لگاؤ, یعنی دینی تعلیم حاصل کرانا شروع کر دو. بعض عورتیں اپنی اولاد کو دینی تعلیم سے دور رکھتی ہے اور اسلامی زندگی پر نہیں لگاتی. البتہ یورپ اور امریکہ کے بے حیا قوموں کے طرز پر لگا دیتی ہے اور بچہ انہی کے طور طریقے سیکھتا ہے. ایک چھوٹا سا بچہ کلمہ طیبہ اور سبحانک اللہم نہیں کہہ سکتا, لیکن پتلون پہننے اور ٹائی لگانے کے ادب سے واقف ہو جاتا ہے. اے میری ماں, تو نے بچے کا ذہن جس چیز پر لگایا اسی پر چل رہا ہے. کاش کہ تو نے بچے کا ذہن دینی بنا دیتی تو دین پر چلتا اور مسلمان ہونے کا مدی اور ساتھ ہی ساتھ طور طریقے سج دج رنگ ڈنگ رفتار گفتار دوسرے سے بے حیا زندگی بے شرمی انگریزوں کے پیروی کار نہیں بنتا. اللہ ہم سب کو سمجھنے کی عطا فرمائے. یہ یاد رہے کہ دینی تعلیم تمام تہذیبوں کی جڑ ہے اور آج کل کی تہذیب ہے جس کا حاصل تسنہ دغاباز ہے. اس لیے اپنی بچے کو دینی تعلیم پر لگاؤ اور بچے کا صحت کا ہمیشہ خیال رکھو. چنانچہ گرمیوں میں روزانہ نہلاؤ اور سردیوں میں دوپہر کے وقت گرم پانی سے نہلا دو, اس سے تندرستی قائم رہتی ہے. بعض عورتیں تندرستی کا خیال نہیں کرتی, بچے کو راضی کرنے کے لیے کھانا کھلاتی رہتی ہے. یہ غلط, یہ نقصان دینے والی چیز ہے. کھانے کا وقت مقرر کر لو اور اس کے خلاف کھانا مت کھلاؤ. بچے کا بناؤ سنگار مت کرو. البتہ رات کو سوتے وقت روزانہ آنکھوں میں سرما لگا دیا کرو. اگر لڑکا ہو تو اس کے سر پر بال مت روکو اور اگر لڑکی ہو تو اس کے سر پر بال روک دو. جب تک پردے میں بیٹھنے کے قابل نہ ہو جائے اس وقت تک زیور مت پہناؤ. ایک تو اس سے جان کا خطرہ, دوسرا بچپنی سے زیوروں کا شوق دل میں پیدا ہو جاتا ہے. بچے کو تنہائی میں کھیلنے سے روکو, تنہائی میں کھیلنے سے برے اخلاق پیدا ہو جاتا ہے. یہ بڑے ہو کر نقصان دیتی ہے. بچے کے ہاتھوں سے غریبوں کو کھانا کپڑا روپیہ پیسہ دلوایا کرو اور گھر میں کھانے کی چیزیں ان سے تقسیم کرایا کرو, جن سے سخاوت کی عادت بنی رہے گی. چغل خوری اور کسی کی برائی ان کے سامنے مت کیا کرو اور بچوں کو بڑے پر عظمت اور چھوٹوں پر شفقت کرنے کا حکم
دیتے رہا کرو، جس سے ادب و احترام کرنے کا بچہ عادی بن جائے گا۔ جن استاذوں کے پاس تمہارے بچے پڑھتے ہیں ان استاذوں کے سامنے ان کی تعریف کرو، تاکہ استاذوں سے عقیدت و محبت پیدا ہو جائے اور علم و عمل دونوں نصیب ہو جائے۔ بعض گھروں میں تو علماء اکرام اور بچے کی استاذوں کی برائیاں بنی رہتی ہے۔ بعض گھروں میں تو وقت کاٹنے کا مسئلہ علماء اکرام کی برائیاں ہوئی ہے، جس کا نقصان استاذوں سے بدعقیدگی پیدا ہو جاتا ہے اور بچہ علم سے محروم ہو جاتا ہے۔ اسی لیے میری ماں اور بہن، میں نے اولاد کی پرورش سے متعلق کچھ باتیں آپ کے سامنے پیش کی جو میرے ذہن میں ہے۔ اگر ہم ان کا خیال رکھیں تو انشاءاللہ ہماری اولاد دین پر چلنے کی سپاہی اور محافظ بنیں گے۔ آخر میں ایک شعر کے ساتھ اپنی باتوں کو ختم کرتی ہوں۔